اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ بڑا قریب ہونے کی کوشش کرے گا، تو ہر کام جلدی جلدی کریں گے، کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے، بہت آپٹیمسٹک ہوں گے۔ لیکن ایک ٹینشن رہے گی، کام کا بوجھ ہوگا تو پتہ نہیں میں کام کر پاؤں گا کہ نہیں کروں گا۔ جو لو افیئر چل رہا ہے، سچی محبت ول بی کنورٹڈ انٹو میرج، یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی اور آ جائے گا۔ نیگیٹو تھاٹس کو ویسے بھی آپ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں کی طرف سے آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی۔ موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا۔ میاں بیوی آپس میں ٹریولنگ کرتے نظر آئے، دونوں مل کے سفر کریں گے۔ آپ نے کوئی کڑھائی گوشت مسالے والی چیزیں نہیں کھانی، جس سے آپ کی بڑی آنت افیکٹ ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ ایک نیچرل آپ کے اوپر اثر آئے گا، لیکن روٹین میں یہ آپ کا کام چلتا جائے گا، فائدہ ہوگا۔ رول ایکشن اگر آپ کے خلاف ہوا ہوا ہے یا کوئی ٹرانسفر ہوئی تو آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہفتہ ہمارا 23 جنوری سے 29 جنوری، سال کا ایک مہینہ تقریباً اوور ہونے والا ہے۔ کتنی تیزی سے ٹائم گزرتا ہے۔ اور اس مہینے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میجر چینجز تھیں، وہ آ گئی ہیں یہاں پہ۔ اس مہینے میں 27 تاریخ کو وینس کی اب موومنٹ ہوگی۔ وینس آپ اب کیوریس سے نکل کے آپ کے پائسز میں ایگزالٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اپنے ایک رزلٹ ہے، لیکن 27 سے۔ اس سے پہلے میں آگے جاؤں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کافی حد تک آپ کو یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کی۔ ہر پروگرام میں یہ کہتا تھا کہ یہ فلاں کا لاٹ فلاں اور یہ کرے، تو آپ لوگوں کو بھی اب میں نے دیکھا ہے کہ سمجھ آنی شروع ہوگی۔ کل ایک میرے بڑے دوست تھے بریگیڈیئر صاحب، تو کہتے اب تو میں نے بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ لاٹ اٹھ کے تو اتنے چلا گیا۔ تو میں نا ایک پریکٹیکل اسٹرالوجی کی بک لکھ رہا ہوں، وہ اتنی یعنی کہ ایسے ہوگی جیسے آپ کو وہ ہوتا ہے ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے جس میں پورا اس کی مشقیں بھی کرواتے ہیں، تو میں اس کو بڑی آسان لفظوں میں اس میں کنڈیاں نہیں چھوڑوں گا، میں اس میں کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں کروں گا کہ جس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ 60 to 70% آپ اس کو پڑھ کے ہی ایسٹرالوجی کی سمجھ آ جائے گی۔ آگے زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ اس کو پازیٹیو سینس میں بندہ یوز کرے، تو یہ ایٹ لیسٹ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کیا میں اس کاوش میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور کیا آپ کو مجھے لکھنی چاہیے کتاب کہ نہیں لکھنی چاہیے، کیا اس پہ آپ کو انٹرسٹ ہے؟ تو آپ کے کمنٹس میں یہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دوسرا سیگمنٹ ہے۔ دوسرے سیگمنٹ میں میں یہ سٹارٹ کروں گا لیو سے، پھر ورگو کے بعد لبرا اور کیپریکارن۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ کا؟ کہتے ہیں اچھا سمے شروع ہوا ہوا ہے 21 دسمبر سے، ٹرائن آ گئی ہوئی ہے۔ آج یہ سال تو موجیں ہی موجیں ہیں، تو انجوائے کیجیے گا لائف کو۔ سٹارٹ یہاں پہ آپ کا سٹارٹ ہی 7ویں گھر سے ہو رہا۔ 7ویں گھر میں 4-5 سیارے بیٹھے ہیں یہاں پہ، مرکری، سن، سیٹرن، وینس، مون، تو یہ 4 سیارے، اور 7ویں کا لاٹ 7ویں میں۔ جب 7ویں کا لاٹ 7ویں میں ہوتا ہے تو یہ انتہائی پازیٹیو، وہ بھی سیٹرن ہو تو انتہائی پازیٹیو رزلٹس نکلتے ہیں۔ یہ 22 اور 23 2 دن یہاں پہ مون رہے گا، اور یہاں پہ یہ کہہ لیں کہ مثبت زندگی ہوگی، مثبت دن ہوگا، بڑا یعنی کہ خوشیاں بھرا یہ 2 دن ہوں گے۔ اگر آپ کی محبت کی ہے تو شادی ہو جائے گی، یا شادی طے ہو جائے گی، یا آپ کا رومانس میں پازیٹیونیس آ جائے گی۔ یہ وہ ہے جو سچی محبت ہوتی ہے، اور آپ کا شادی کا بندھن محبت چاہت کے علاوہ جسمانی و جنسی سکون اپنے پارٹنر سے ملے گی۔ تعلقات بہت مضبوط رہیں گے آپ کو زندگی میں، یعنی کہہ لیں کہ اس سے ایسا گھریلو سکھ کبھی نہیں ایسا ملے گا جیسے ان دنوں میں ملے گا، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی آ جائیں گے۔ محبت کی شادی جو کی ہوگی وہ بڑی کامیاب ہوگی، اور آپ یہاں پہ اگر دوسروں سے مل کے کاروبار کریں تو بہت ہی فائدہ پہنچے گا۔ مشترکہ کاروبار میں یہاں پہ ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو چیز گڑبڑ کر رہی ہے کہ سیٹرن کے ساتھ مون اور سن ہے، تو وہ بندے کو تھوڑا سا سلو کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے، معاملات کو سست روی میں لے آتا ہے۔ لیکن کمبینیشن ساتھ مون اور مرکری کا ہے، سن اور مرکری کا ہے،
ایک تو آپ کے اندر ایک کرنٹ ہوگا، ایک اندر آپ کی طاقت ہوگی، آپ کی اوریٹوریکل ایبلٹی، آپ کی انٹلیکچوئل سر چڑھ کے بولے گی۔ کاروبار میں جس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ اپنے ذہنی سلیتوں کو برے کار لا کے آپ اپنے کاروبار کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سستی کی بوری نہیں ہونی، سستی کی بوری نہیں۔ ایک تھوڑا سا کمبینیشن یہ بن جاتا ہے جس میں سیٹرن اور مرکری کا جو کمبینیشن ہے اس میں تھوڑا سا پیسیمسٹک ہونے کی کوشش کریں گے اور انفیریئر کمپلیکس میں جائیں گے، تو اس سے آپ نے بچنا ہوگا۔ تو یہ ذرا خیال کیجیے گا۔ آرٹسٹک انسٹنٹ رہے گی، اور ثانوی نظر ہوتا ہے تو بندے کو ویسے بھی افیکشینیٹ ہوتا ہے، پاپولر ہوتا ہے، اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ بڑا قریب ہونے کی کوشش کرے گا، اور ایکٹنگ بڑی اچھی کریں گے، بڑے چہرے پہ آپ کے بناوٹ ہوگی، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، اور ایک لونگ ڈسپوزیشن ہوگی، پولائٹ ہوں گے۔ تو بیوٹی کی طرف تو جو دیکھیں فیشنیبل کپڑے پہنیں گے، ہم میاں بھی بڑے تیار ہو کے جائیں گے، میوزک میں بھی سنیں گے، اور موڈی اور بہت ہی کلیور ہو کے کریں گے۔ اب آپ کو یہ میں اتنا کچھ بتا دیا، یہاں پہ آپ کو کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی، دا بیسٹ ٹائم فار یو ٹو گیٹ دی اسپانسرشپ۔ شیئرڈ بزنس کہتے ہیں مشترکہ کاروبار، اگر آپ کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی یہاں پہ آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی نیا کاروبار لانچ کرتے تو ساتھ ہی آپ کو فائدہ بھی نظر آ جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کی زندگی میں کوئی اسپانسرشپ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا کہ دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنا، تو جب دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرتے ہیں تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو گورنمنٹ آپ کو باہر بھیجے گی تو گورنمنٹ کی ٹکٹیں لگ جائیں گی، کمپنی بھیجے گی تو کمپنی کی ٹکٹیں لگ جائیں گی۔ جیسے ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، ان کو چلو جی آپ کو سیر کرا دیتا ہوں، کچھ یہ کر دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میری نیس گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ اسلام آباد ایک کانفرنس تھی، تو وہ سرکاری وہاں پہ کھاتے پہ سارا کچھ رہ رہے تھے، وہ ان کے کمپنی کے کھاتے پہ۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو بہت ہی پے کریں گی، اور عوام اگر آپ پولیٹیشین اور پبلک میں جائیں گے تو آپ کو بہت ہی مل جائے گی۔ بس یہ آ رہی یہاں پہ آپ کا فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، جو وہ ٹریولنگ جہاں پہ آپ باہر جا کے سیٹل ہوتے نظر آتے ہیں، اچھی کوئی ای میل خبر مل جائے گی یا ٹریولنگ کریں گے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ سیٹرن ڈیلے کراتا ہے تو آپ کی فلائٹ مس ہو سکتی ہے، فلائٹ ڈیلے ہو سکتی ہے، اگلے کنیکٹڈ فلائٹ نہیں آپ کو ملے گی، وہ پھر مس ہو جائے گی، یا راستے میں ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی کام جو ہوگا رک کے آئے گا، جس سے آپ تھوڑا سا ڈیسپریٹ ہوں گے، ٹینشن میں آئیں گے اور پھر ڈپریس ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو سے آپ نے گھبرانا نہیں، یہ چیزیں روٹین کا ہوتا ہے۔ جب بھی سیٹرن کے نیچے سن اور مون آتا ہے تو ہمیشہ فائدے تو ملتے ہیں، لیکن بندہ معاملات کو سستی کی بوری، آج کا کام کل پہ ڈالنا، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو خراب کر سکتی ہیں۔ تو آج کا کام کل پہ ڈالنے کے چکر میں آپ نے نہیں رہنا، یہ نہ ہو کہ پھر آپ پریشان ہو جائیں۔ اس دن بڑی محنت سے کام کریں گے، بس ایک ہے کہ پیسیمسٹک اور انہیبیٹڈ ہوگا، افریڈ آف فیلئر کی طرف جائیں گے تھوڑا سا، تو اس چیز سے آپ کو بچنا ہوگا۔ میں اس لیے تھوڑی سی لمبی تمیز بندی کہ یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، ہفتہ اور اتوار، تو اس کا آپ نے نا فائدہ اٹھائیے گا۔ آگے آپ چلتے ہیں، یہ دیکھیں پہلے ہی گھر پہ میں نے 8 منٹ لگا دیے آپ کے، 6 منٹ۔ اب آگے پھر چلتے ہیں آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ 9th میں ہے۔ جب 8ویں کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو وہ بھی ایڈوانٹیج، 9 کا گھر جب ذکر آ جائے تو تھوڑا سا سکھ کا ساتھ لیے کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں فائدہ ہی ہے، کوئی آپ کو کوئی ترقی، کوئی فائدہ، کوئی یہ پہنچے گا، دوسروں پر ذہنی و عملی صحتوں سے ترقی کریں گے، قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی، اور کسی دوسرے کسی دوسری اور جگہ پہ یا دوسرے ملک جانے کی آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی نظر آئے گی۔ کوئی فارن نیشنلٹی ملنے کے چانسز ہو گئے، کوئی ای میل آ جائے گی یا بالکل آ جائے گی، وہ آپ کے سپاؤس کی وجہ سے یہاں پہ نیشنلٹی ملے گی، اور آپ کے سپاؤس کی وجہ سے باہر نوکری بھی مل جائے گی۔ تو یہ ایسے بیسٹ ٹائم ہے، 8واں گھر ہے، تو اس لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سڈن گین، کوئی فائدہ، کوئی ڈیبٹ کوئی اتارنے میں کامیاب ہو، کوئی قرضہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی آپ ہڈن ویلتھ لیگیسی میں کوئی آپ کو گفٹ بھی مل جائے گا،
اور زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے سپاؤس کا ارننگ ہاؤس ہے تو وہاں سے بھی آپ کو پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ تو یہاں پہ مجھے تو ٹریولنگ نظر آتی ہے اور بڑی اچھی ٹریولنگ نظر آ رہی، کیونکہ اس کے بعد آپ کے نا 27 کو وینس بھی 8ویں گھر میں آئے نا اور بہت ایگزالٹ ہوئے نا، اور 8واں گھر اگلے دفعہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کو 8ویں گھر کے ایڈوانٹیجز بہت ملنے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی، کوئی پراپرٹی آپ کو مل جائیں، کوئی اور انہیریٹڈ زیور کپڑے یا اس قسم کی چیزیں بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں 26 27 مون اور جوپیٹر ایریز میں آپ کے 9th ہاؤس میں، اور اٹس بیسٹ 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 کمبینیشن۔ اور 9th کا لارڈ جب 11ویں گھر میں جاتا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کہاں ایڈوانٹیج ملتے ہیں۔ کوئی باہر کے ملک سے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا رابطہ ہوگا، اور کوئی باہر کے ملک والے آپ کو سپانسر کریں گے، اور آپ کو ہر ممکنہ کوشش اور مدد دینے کی وجہ سے آپ کو کوئی اٹھا کے رکھیں گے، آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا جس سے آپ کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور مے بی یہ باہر سے ملنے والی سپورٹ علمی بھی ہو، روحانی بھی ہو، اور باہر سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ باہر میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں بوسٹ مل جائے گا۔ اگر آپ نے تعلیم مکمل کر لی، اس تعلیم کی اس روشنی کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے اسکالرس جنہوں نے زندگی کی تعلیم مذہب اور روحانی علوم کی تلاش کرتے گزاری ہو، پھر اس علم کو روشنی سے عام لوگوں کو دل میں علم کی روشنی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، اور پھر اپنی اسی علم سے اپنی کوئی ذاتی خواہش بھی پوری کر لیں گے۔ یہاں پہ بیرون ملک میں جو لوگ رہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو پیسے بھیجیں گے، اور آپ ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت بہت جاگے گی، اور بڑوں کی عزت بھی آپ کے اندر اٹھے گی۔ 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مون اور جوپیٹر اکٹھا ہے۔ اچھا، مون جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے نا، مون جب ایریز میں آتا ہے تو بندے کو نا شوقیہ ٹریول کا شوق ہوتا ہے، شوقیہ۔ اچھا، یہاں پہ کیونکہ 9th ہاؤس ہے تو آپ بڑے شوق اور خشوع کے ساتھ نا کسی شرائن پہ جائیں گے، کسی مندر میں جائیں گے، کسی چرچ پہ جائیں گے، اور واہ مزہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے۔ اور اس جانے سے پہلے اپنے ہر کام کو جلدی جلدی، جب جوپیٹر اپنے ایریز میں آتا ہے نا تو بندہ اپنے کام کو بڑی کنسسٹنسی سے، بڑی تیزی سے، ایریز میں تو بندے کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، تو ہر کام جلدی جلدی کریں گے، کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے، بہت آپٹیمسٹک ہوں گے۔ نیگیٹیوٹی خیالات آپ کے دماغ میں گھسیں گے تو آپ اس کو جھٹک کے چھوڑ دیں گے۔ پیسیمسٹک ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو بھی آپ نگلیکٹ کریں گے، اور جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت ملے گی، اور آپ کو اچھا لگے گا کہ لوگ ان مجمع ٹائپ ان گیدرنگ میں آپ کو امپورٹنس مل رہی ہے۔ تو یہاں پہ 9th ہاؤس ہے، تو میں نے بتایا نا کہ جو بہت آپ کے باہر کوئی یونیورسٹی میں داخلہ، کوئی باہر کی ٹریولنگ، پڑھائی میں فائدہ، کوئی ریسرچ ورک میں فائدہ، تو ذہنی طور پہ آپ بڑے روحانی طور پہ بہت ہی آپ چارج ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، دیالو ہوں گے، ہیلپ کریں گے، کسی نہ کسی آپ کے دل میں ہوگا کہ میں فلاں کام کسی کی مدد کر دوں۔ سڑک پہ کوئی اندھا کھڑا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کرنا، تو آپ کے اندر ایک ہیومینٹی کا جذبہ اٹھے گا، اور جس سے نا لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد کی طرف آپ کی توجہ بہت رہے گی۔ حقوق العباد کا تو ایک ایکٹ آپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاتا ہے، یہ اتنا بڑا صدقہ ہے۔ غور و فکر بہت تیز ہوگی آپ کی، فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، اور تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے کیونکہ جوپیٹر آپ کے سینڈن کو ٹرائن دی ہوئی ہے، لہٰذا جو بھی کسی کے مسئلے مسائل ہیں وہ سکون ہو جائے گا، کوئی ہو جائے گا۔ خواتین خاص طور پہ ان کے ازواجی تعلقات میں بہت بہتری آ جائے گی۔ شکرانے کے نفل پڑھیں گے، دان کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ آگے جو جتنے یہ 6 دن گزرے اتنا ہی اب آپ کا مون اور راہو 28 29 اور 30 کو بھی میں شامل کر رہا ہوں ساتھ، 28 29 30، تو یہ مون اور کیتو ساتھ آ جاتا ہے۔ جب مون اور کیتو ساتھ آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کہہ لیں گے، تھوڑا سا نہیں، مٹیریلسٹک انسٹنکٹ بن جاتی ہے، بندہ بے لہذا، بدتمیز، اور بندہ ایروگنٹ، سازشی ذہن، کسی کی پرواہ نہیں کرنا، دل آزاری کرنا،
اور پھر کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ چلاکی بھی آپ نے کرنی شروع کر دیں گے. تو یہاں پہ آپ بہت تیز ہوں گے بڑھیں گے، لیکن جب بندہ بہت تیزی اور کرتی تو پھر وہ ٹینشن انزائٹی میں بھی آتا ہے. اب یہاں پہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ 10ویں کا لارڈ 8ویں میں بیٹھا ہے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں 10ویں کا لارڈ 8ویں میں جائے تو کیا ہوتا ہے. بڑا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو 10ویں کا لارڈ جو ہے وہ وینس ہے، اور وینس آ گیا ہوا ہے اس وقت پائسیز میں، ایگزالٹ بیٹھا ہے. تو یہاں پہ تو آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے بہت، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے کہتے ہیں نا آپ چھپ کے یا کوئی انلیگل کاموں کو. 8واں گھر تو لہٰذا کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کھل کے کھیلیے گا. میں 8ویں گھر کو چھوڑتے ہیں ہم، یہاں پہ ایگزالٹ بیٹھا وینس، کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ اپنی پروموشن پہ کام کریں گے، اور پھر یہاں پہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. باس کو بھی تھوڑا سا ڈاج دے دیں گے، اور آپ کے فیم میں ریکگنائزیشن اور ڈیڈیکیشن میں اضافہ ہوگا. پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا سا کٹ نہ ہوئیے گا، وہ آپ اپنی والدہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. سیلف ریلائنس بہت ہوگا، لیکن آپ یہاں پہ آپ نا ٹریڈ میں بہت پیسے کماتے نظر آ رہے ہیں. ایک دم بزنس چڑھ جائے گا، اور اس میں پھر 2 نمبری بھی کر کے آپ پیسہ کما لیں گے. اور یہاں پہ آپ بہت تیزی سے کسی کو اپنی سمجھ نہیں دینے آئیں گے، اپنی پکڑ نہیں دینے. آپ کہیں گے کہ یہ بندہ، آپ قابو ہی نہیں آئیں گے. ادھر بھی جھوٹ، ادھر بھی سچ، ادھر بھی نیچے، ایسے ایسے کرتے نکل جائیں گے. یہاں پہ وہ جن کا بزنس جیسے چمڑا سازی ہے، مرغیوں کا کہہ لیں، مچھلی کا، جہاں پہ بو مارتی ہوئی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، یا پرانی گاڑیاں یا پرانے گھر بیچنا، ان میں ان کو بہت پرافٹ مل جائے گا، بہت فائدہ ہوگا. یہ اور وہ لوگ جو مارکیٹنگ میں ہیں، وہ سچ جھوٹ بول کے اپنی اوریٹوریکل ابیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ سن کے ساتھ وہ مرکری بھی ہے اور آپ کا سیٹرن بھی ہے، تو آپ کا یہ نہیں کہہ لیں کہ ایک اٹھان ہوگی آپ کے بولنے میں، اور پھر آپ کسی کا لحاظ کرتے نہیں ہوئے آپ اپنے کام کو نکالتے ہوئے نکل جائیں گے. کوشش کرنی، پانی زیادہ پیجیے گا. اپنے وہ لوگ جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں، وہ لوگ جن کو گھٹنوں کے پرابلم ہے، گوڈے جنہیں بیٹھے، وہ ذرا خیال کیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ راہو جو ہے مشقت کرائے گا، آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، تو آپ کے گوڈوں میں درد ہوگی، میں آپ کو پہلے بتا دوں، اور گھٹنے پہ چوٹ لگنے کے اندیشہ زیادہ ہے. تو لیو، یہ ہفتہ پورا آپ کو اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا. مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ میں نے بڑا زور لگا کے آپ کو گائیڈ کیا. اس سے انشاءاللہ تعالی لیو کو فائدہ ضرور پہنچے گا. یہ لیو کا سال ہے، تو لیو انجوائے کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ورگو، یہ ہفتہ آپ کو یہ سٹارٹ کر رہا ہوں 23 جنوری سے 29 جنوری کے درمیان. آپ کا یہ ہفتہ کیسا ہوگا؟ سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میں ایک فون آیا ورگو کا، ایک بلکہ میسج بھی آیا کہ صاحب میرے اس طرح کے کریکٹر نہیں جس طرح آپ بتاتے. تو میں نے اسے پوچھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ، تو اس نے کہا 25 اگست. میں نے کہا کہ آپ کسب پہ بیٹھے ہیں، 24 کے بعد ورگو، 24 سے ورگو شروع ہوتا ہے. تو آپ اپنا زیادہ تر آپ پہ نا لیو کے کریکٹر اور ملے جلے کریکٹر ڈومیننٹ ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ میرا یہ کر، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے نیٹل کے ہاروسکوپ میں کوئی اسکیئر میں بیٹھی ہیں، کوئی پازیٹیو بیٹھی ہیں، تو وہ پھر یہ ایک جنرل سا ہوتا ہے. اس وقت اذان میرے کمرے میں آیا ہوا ہے، تو اس نے مجھے روکا بھی ہے کہ میں تصویر بھی ڈسپلے کرتا ہوں. اس نے مجھے کام کرنے سے روکا ہوا ہے، تو شور ڈالا ہوا ہے اس نے، تو اگر اس کی آواز آئے تو آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا. اینی ہو، سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے، اور چھٹے کا لاٹ چھٹے میں بیٹھتا ہے، تو کام کرنے کی صلاحیتیں جب چھٹے گھر میں آتا ہے تو بندے کے اندر ایک خاص طاقت آتی ہے، صلاحیتیں آتی ہیں، اور قوت مشاہدہ آپ کی بہت تیز ہوتی ہے. چھٹی بہت تیز ہوتی ہے، اور سروسز دینے پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہتے ہیں، اور یہاں پہ آپ بہت ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرتے ہیں. اب یہاں پہ 6 سیارے بیٹھے ہیں، مون، مرکری، سن، سیٹرن اور وینس. جب مون، مرکری، سن، سیٹرن کرتے تو بندے کے اندر ایک طاقت، کام کرنے کی ایک سخت، ایک بندے میں بول چال میں جو بھی، اگر کوئی آفس ورک میں آپ کا بہت محنت سے اور بہت پیار سے، محبت سے اور کنسنٹریشن سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کافی آپ کو کیا کہتے ہیں کہ کہہ لیں. لیکن ایک ٹینشن رہے گی کہ کام کا بوجھ ہوگا، تو پتہ نہیں میں کام کر پاؤں گا کہ نہیں کروں گا.
باس کی طرف سے اسائنمنٹ ہے کہ باس کا پریشر آپ کو کافی تنگ کرے گا، جس سے آپ کافی ٹریگر ہو سکتے ہیں اور اس جلدی میں آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہوتے ہیں پھر اس قسم کا رہے گا۔ اوور آل تو آپ بہت ہی اچھا یعنی کہہ لیں کہ کر رہے ہیں۔ بس ایک چیز کا اگر کوئی اسائنمنٹ ہے اور اسائنمنٹ آپ نے بھیجنی ہے تو جب تک آپ پہنچ نہ جائے اس تک ایزی نہ ہو۔ ہمارے یہاں آپ کام کر لیتے ہیں لیکن جب کسی کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ بندہ اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کام کی امپورٹنس کیا ہے، تو اس کام کی امپورٹنس کو وہ پھر لے کے وہ آپ کا کیے کرایا محنت ضائع ہو سکتی ہے، ڈانٹ پڑ جائے گی۔ آپ نے دن رات کو بیٹھ کے کام کیا اور صبح جب ٹائم پہ ڈیلیور نہ ہو تو یہ چیزیں آپ کو ٹریگر کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے کام کو یہ اس پہ ڈیلے نہ ہونے دیجیے گا، پھر جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں بھی آئیں گے اور ڈپریس بھی ہو جائیں گے۔ اس چیز کا خیال کیجیے گا۔ وہ لوگ جن کو جاب نہیں ملی وہ جاب ملنے کے پورے چانسز ہوں گے۔ اگر اس دن انٹرویو آتا ہے انٹرویو بڑا اچھا نکل جائے گا اور اچھی نوکری مل جائے گی۔ اور یہاں پہ کیونکہ چھٹے کا لاٹ چھٹے میں بیٹھا تو چھٹے کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اذان اس وقت فل فلو میں ہے، کبھی آ جاتا ہے میرے پاس کبھی چلا جاتا ہے، تو اس کی ابھی میں تصویر بھی ایک ڈسپلے کروں گا کہ اس نے مجھے کیسے تنگ کیا ہوا ہے۔ آج اس نے بال کٹوائے ہیں اور بڑا تنگ کیا۔ تو چھٹے کا لاٹ چھٹے میں سروسز میٹر میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، سبارڈینیٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹربنس فیل ہوگی، اس کے لیے معذرت، کیونکہ اذان کو پھر میں نے نیچے اپنا بھیج دیا اس کی دادی کے پاس یا ماما کے پاس۔ اینی ہو کیونکہ اذان از اے پارٹ اور پارسل آف مائی یوٹیوب، تو اس لیے اذان کو میں نا یہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ابسٹیکلس یہ ساری ختم ہو جائیں گی، کرول ایکشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دیا تو وہ بہت اچھا ہوگا، اٹس دا بیسٹ ٹائم فار یو کہ آپ کمپٹیشن کا ایگزام، ورگو کے لیے اس سال کمپٹیشن کے ایگزام میں اچھا رزلٹ آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کی جو چھٹے کا گھر کے جو ہے نا وہ پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ کمپٹیشن ایگزام میں بڑے اچھے نمبروں سے پیپر بھی آپ کے جو سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں وہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہے، تو اس لیے تیاری کیجیے گا خوب، آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ورگو 7ویں گھر میں وینس ہے، سوری 7واں گھر پائسس کا ہے اور 7ویں کا لارڈ 8 میں بیٹھا ہے، اور پائسس جو ہے نا اس کا 7ویں 8ویں کا کمبینیشن میں ایک چیز ہوگی کہ آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، بس اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ آپ نے اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ بہانہ کر رہا ہے یہ کرنا، اس کو فوراً میڈیکیشن ضرور کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ کا بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے، اور 27 تاریخ کو 27 کو یہاں پہ وینس نے بھی آنا اور یہ آپ کا 7واں گھر ایگزالٹ ہو جانا ہے۔ اور 7ویں گھر کے ایڈوانٹیجز آپ کو آپ کے جو لو افیئر چل رہا ہے، سچی محبت ول بی کنورٹیڈ انٹو میرج، یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی اور آ جائے گا، کوئی نہیں ہے تو وہ نیا ایک افیئر چل جائے گا جس سے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ کوآپریشن آف یور اسپاؤس وڈ بی ایکسیلنٹ، اور یہاں پہ آپ کو کافی آنر اور ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ مشترکہ کاروبار میں بھی آپ کو بڑی اٹھان مل جائے گی۔ باہر کا سفر کا بھی چانسز بن جائے گا، امیگریشن کا بھی، یہ بھی، اور سفر بڑا انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا میاں بیوی سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن راستے میں آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے تو اس کو ذرا خیال کیجیے گا، دوائیاں شوائیاں ساتھ رکھیے گا۔ اینی ہو آگے چلیے۔ جنرل ہیپینس رہے گی اور فارن افیئرز میں آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ آگے 26 27 مون اور جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں میں بیٹھا ہے، تو گڈ پوزیشن آپ کا۔ 8ویں کا لارڈ 10ویں میں جب جاتا ہے تو کافی اچھے رزلٹ ملنے چاہیے، کوئی جائیداد بنا لیں گے، کوئی گھر بنا لیں گے، کوئی اپنی پراپرٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا کوئی آپ کو پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی اس کو بھی کمرشلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ترقی آپ کا اپ لفٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، مالی حیثیت میں بہت ہی، اور اثاثوں میں اضافہ ہونے کے چانسز ہے، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ یہاں پہ والدین جو ہے نا آپ کے اپنی زندگی میں آپ کی جائیداد آپ کو اس دن کوئی نہ کوئی آپ کے پیرنٹس کہیں گے اچھا یہ تم لے لو کاروبار، یا یہ تم میرے ساتھ کاروبار کرو، یا والدین کا کاروباری حصہ بھی مل جائے گا یا اس کو چلائیں گے، تو اس قسم کی آپ کو ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اچھا، مون جب اس میں ہوتا ہے نا
ایریز میں تو ولفل ٹریولنگ ہوتی ہے، بڑے شوق سے بندہ ٹریولنگ کرتا ہے. پھر جوپیٹر بیٹھا تو یہاں پہ فورن ٹریولنگ جو امیگریشن والی ٹریولنگ ہے اس کو کہتے ہیں. آپ کا اگر ویزا لگ گیا یا آپ کا شہریت کا کام ہو گیا تو مجھے تو سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہو. سفر بھی بہت اچھا مزیدار ہوگا، اور یہاں پہ آپ اپنے ہر کام کو تیز تیز نپٹائیں گے، جلدی جلدی کریں گے، بڑے شوق سے آپ کی تیاری کریں گے، اور آپ کو بڑا اچھا. پھر یہاں پہ آپ کو آپٹیمسٹک بہت ہوں گے، نیگیٹو تھاٹس کو ویسے بھی آپ نکالنے کی کوشش کریں گے. وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے دماغ کو خود کنٹرول کرتے ہیں، نہ کہ دماغ آپ کو کنٹرول کرے. جب دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر فیلیئر ہے، کیونکہ دماغ ہمیشہ نیگیٹو تھاٹس جنریٹ کرتا ہے. جس دن آپ اپنے دماغ کا استعمال خود کرنا شروع کر دیں، آپ کے کنٹرول میں اس کے تھاٹس آ جائیں، اس دن سمجھیں آپ کامیاب ہیں. تو یہ از دا بیسٹ ٹائم. جب مون اور جوپیٹر ساتھ ہوتا ہے تو بندے کے تھاٹس اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ سر جھٹک کے نیگیٹو تھاٹس کو نکال دیتا ہے. تو قرضہ مل جائے گا، کوئی فورن ٹریولنگ ہو جائے گی، کوئی آپ کے اسپاؤس کو کوئی پیسے آ جائیں گے، کوئی ادھر سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، وراثتی جائیداد ٹرانسفر ہو جائے گی، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی گفٹ آ جائے گا، کوئی سڈن گین آ جائے گا، کوئی آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی اچھی جگہ ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ کو کوئی قرضہ اتارنا، قرضہ مل جانا آپ کے چانسز بھی زیادہ ہے. تو یہ 2 دن آپ کے فلی آپ کے ہوں گے. اب آگے چلتے ہیں. آپ کا 28 29 30 یہاں پہ مون اور کیتو، مون اور راہو کٹھا ہے. جب مون اور راہو کٹھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندے کو اس کی جو ہے نا ہپوکریسی آپ کے اندر آ جائے گی. مٹیریلسٹک انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں نا، بد لہٰذا، بے لہٰذا، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، کسی کا یہ نہیں کرنا. تو اور پھر ہپوکریسی ان اسپرچول فیلڈ، اسپلٹ پرسنالٹی، یہ مون اور راہو کی ایک کہہ لیں کہ ایک کریکٹر ہے. اور یہ 9th ہاؤس ہے تو یہاں پہ آپ کو اچھا، یہاں پہ آپ کے اگر باہر ٹریولنگ آ رہی تو موڈ سوئنگ، اداسی کے ساتھ ٹریولنگ کرتے نظر آئیں گے. کوئی آپ کو مزہ نہیں آئے گا سفر کا، جانے کو دل بھی کرے گا، نہیں بھی کرے گا، اس قسم کے. اچھا، کسی شرائن پہ جانا ہوگا تو کسی عبادات میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ اچھا دیکھ لیتے ہیں، کرتے ہیں. یہ ہے تو کوئی اچھے کام کرتے کرتے رک جائیں گے، اور تھوڑا سا بے لیازی آپ کے اندر بہت ہوگی. یہاں پہ 9th کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. یہاں پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کاروبار، اپنے بزنس میں بہت مصروف رہیں گے، اپنے کاموں میں بہت مصروف رہیں گے، غیر ملکیوں کے ساتھ گپے شپے لگائیں گے، اور کسی فارنر کے ساتھ آپ شادی کرنے کی کوشش پہ بھی رہیں گے. وہ فارنر بھی آپ کو کافی آپ کو آفر کرے گا. تو اس جب اس چکر میں رہیں گے تو پھر آپ اپنی اسپرچول اور روحانی میں بھی تھوڑی سی ڈنڈی ماریں گے، اور پھر اس پہ آپ تھوڑا سا ہو جائیں گے. اور یہاں پہ آپ کا ریسرچ ورک میں بھی آئے گا. وہاں پہ آپ کوکڈ ڈیٹا اپنے سپروائزر کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ کیتو راہو آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی تو جسم شام کو ٹوٹا ٹوٹا ہوگا. ڈپریشن کے فیزز ضرور آئیں گے، سینسٹیو ہو جائیں گے. تو اس کو اوور کم کیجیے گا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا، تبھی آپ دیکھیے گا. آپ یہاں پہ آپ ایڈوانٹیجز لینے ہیں، ناٹ آن دی کاسٹ آف نیگیٹو تھاٹس، اور اپنے آپ کو کرٹ کر کے، اپنے آپ کو خراب کر کے. راہو کام کو تیزی سے چڑھا بھی دیتا ہے. گھر میں کوئی فریج خراب ہو جائے گی، کوئی کھانا باسی ہو جائے گا، کوئی چیز ہانڈی جل جائے گی، اور یا کوئی گٹر خراب ہو جائے گا، یا کوئی آپ کا غسل خانے میں بدبو پھیل جائے گی، گھر میں بھی سٹنکنگ خوشبو ہوگی. اور جن کا کاروبار مچھلی کا ہے یا بو مارتی ہوئی چیزیں مرغیوں کا، وہ بھی بہت ایڈوانٹیجز لیں گے. کوئی غیر ملکی کاروبار بھی اس قسم کا ان کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی لبرا، یہ ہفتہ آپ کا 23 جنوری سے 29 جنوری کے درمیان آپ کا یہ ہفتہ بتانے جا رہا ہوں. سٹارٹ آپ کا 5th ہاؤس سے ہو رہا ہے، 23rd. اس کو 22 بھی شامل کیجیے گا، 22 23rd، کیونکہ ایک ہی پوزیشن بن رہی ہے. تو یہاں پہ سن، سیٹرن، وینس اور مرکری اور مون، یہ 5 سیارے آپ کے گھر میں بیٹھے، اور 5ویں کا لارڈ 5ویں میں. تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے آپ کے لیے، بیسٹ ٹائم لبرا. 5ویں کا لارڈ جب 5ویں میں ہوتا ہے نا تو بندہ بہت بڑا تیزی سے ایک دم فائدہ، ایک دم اٹھان سی آتی ہے.
اور آپ یہاں پہ سن بھی ادھر ہے، تو اس گھر کو اتنا وہ ایکٹیویٹ کیا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو سڈن گین ضرور ہوں گے، اپنی مرضی سے کام کریں گے، ہر قسم کی موج مستی، دوستیاں، دوستیوں سے تعلق، رومانس، سیر سپاٹا، یہ سب کھیل کود میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ بغیر کوشش کے رقم حاصل کرنے، رقوم جو ملنی، اچانک فائدہ ہو جانا، لاٹری نکل آنا، جوا میں، سٹے میں کوئی ایسا ہوگا جس سے کام آپ کا نا، جیسے زمین آپ کی، پلاٹ آپ کا پڑا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا اور وہ بک جائے گا 1 کروڑ میں، اس قسم کا آپ کا جیک پاٹ لگ سکتا ہے۔ وہ تمام کام جو دوستوں اور یاروں سے مل کر کریں گے اس میں بہت کامیابی ہوگی، یہ موج مستی رہے گی آپ کے چہرے پہ، اور بڑی تیزی سے کام کریں گے، پیار و محبت سے نام کریں گے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ بچے اور دوست آپ کے بھی اچھے رزلٹ دیں گے، بچوں کی طرف سے آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی۔ اب یہاں پہ کمبینیشن وہ ہے کہ یہاں پہ مرکری، اور مرکری بھی سیٹرن کے ساتھ، اور یہ بندے کی اوریٹوریکل ابیلٹی، مون اور مرکری جب کٹھا ہو جاتا ہے، سن مرکری کٹھا ہو جاتا ہے تو بندے کی میموری بڑا کام کرتی ہے، اور ایکٹیو مائنڈ ہو جاتا ہے، ایکسپریسو ہوتا ہے، کیوک وٹڈ جسے کہتے ہیں نا، ترکی بہ ترکی جواب دینا، اس کے اندر ایک بولنے کی صلاحیت ہوتی، دماغ اس کا آئی کیو لیول انہانس ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران آپ کی کوئی ڈیفینس آ جاتا ہے، آپ کا کوئی آپ کے پی ایچ ڈی کا اتنا اچھا ڈیفینس ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو بہت ہی اچھا بولیں گے، اچھا پریزنٹ کریں گے، اچھا سوالوں کے جواب بہت اچھے دیں گے، یہاں پہ آپ کو بہت ہی ایک کہہ لیں کہ ایڈوانٹیجز ملتا نظر آ رہا ہے۔ اور پانچواں، اگر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ کو، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا ہے، تو آپ کی فیم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی ایڈوانٹیج مل جائے گا، پبلیکیشن آپ کی کوئی ہو جائے گی، جب آپ اپنا تھیسس پریزنٹیشن ختم ہوں گے تو بڑا تالیاں حال سے بجیں گی، اور بہت ہی آپ کو۔ تیسرا کہ آپ یہاں پہ سیر سپاٹا بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فلرٹ نیس میں بہت گھسیں گے، آپ کو نہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے گپے ماریں گے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے گپے ماریں گے، تو یہاں پہ اپوزٹ سیکس بھی آپ پہ لائنیں ماریں گے، آپ ان پہ بھی لائنیں ماریں گے، کیونکہ سن سیٹرن مون، سیٹرن جب کٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ نیگیٹو تھاٹس میں بھی جاتا ہے، اور کوئی ایسا ماحول ہوگا جہاں پہ آپ کوئی ڈانسز وغیرہ یا کوئی میوزک سنتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ہوٹل بزنس میں بہت اٹھان ملتی نظر آ رہی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ سیٹرن ڈیلے کا لاڈ ہے، کوئی سارے کام رک رک کے ہوں گے، گاڑی خراب ہو جائے گی، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، کلیکٹڈ فلائٹ کا آپ کی مس ہو جائے گی، ایئرپورٹ پہ جہاز ٹائم پہ لینڈ نہیں کرے گا، آپ کا اگلی فلائٹ آپ کی مس ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ بچوں کے ساتھ نہیں الجھنا، بچوں کے ساتھ جو پرومس کیا وہ پورا کیا، نہیں تو گھر کا ماحول بہت خراب ہوگا، بچے خاص وہ بڑی بیٹی بڑا بیٹا آپ کے ساتھ خفا ہو سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، اگر ان کا کوئی رزلٹ میں اوپر نیچے تو ان کو ڈانٹنا نہیں، آپ نے ایک چیز یاد رکھیے گا، پیار و محبت سے لے کے چلیے گا۔ آگے چلتے ہیں 24 اور 25، یہاں پہ مون پائسز میں ہے، اور چھٹے کا لاٹ 7ویں میں بیٹھا ہے، جب چھٹے کا لاٹ 7ویں میں بیٹھا ہے تو اس دن آپ کے آفس میں، آپ کے ورک پلیس پہ کوئی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ کام کرے گا، اور آپ اس کے ساتھ خوب گپ لگائیں گے، وہ خوب اس کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے بڑے خوش ہوں گے، تو اچھا دن گزرے گا۔ یہاں پہ آپ اپنے کاموں کو بڑے دلچسپی سے محنت سے نکالیں گے، آپ کے سارا دن کام کرتے ہوئے گزرے گا، پر موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، کہہ کے لگائیں گے۔ یہاں پہ اپنے متحدوں کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ آپ کا رویہ بہت پازیٹیو ہوگا، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی اسکینڈل آپ کا ختم ہو جائے گا، مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ وہ لوگ جو سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں ان کا تیاری بڑی اچھی ہوگی، بہت ہی اچھی ہوگی، اور کوئی نہ کوئی ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی اچھی خبر سننے کو ملے گی، کوئی بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی، کوئی ابسٹیکل ہے وہ دور ہو جائے گی، تو اٹس اے بیسٹ ٹائم۔ آپ بڑے اس دن سنجیدگی آپ کے اوپر چھائی رہے گی، اور تھوڑا سا دیالو قسم کے بھی، ہر ایک سے پیار سے بولیں گے، ہر ایک سے اچھا بولیں گے، کیونکہ 27 کو یہاں پہ وینس نے ایگزالٹ ہو جانا،
وہ لوگ جو CSS کا ایگزام دے رہے ہیں ان کے لیے تو آگے بیسٹ ٹائم ہے. اس دفعہ ان کا یہ لبرا کے لوگوں کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گا. آگے 26 27 ساتویں کا لاٹ 9th میں ہے. تو جب ساتویں کا لاٹ 9th میں جاتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مون بھی ہے ساتویں میں اور جوپیٹر بھی ہے. تو بیسٹ کمبینیشن ہے. یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت نظر آ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کافی ایڈوانٹیجز لے کے اور ہیں. کوئی اسپانسرشپ مل جائے گا, کوئی آپ کو پرمٹ مل جائے گا, کوئی باہر جانے کا چانس بن جائے گا, کوئی آپ کا آزادانہ سفر کا بھی ذریعہ بن جائے گا, گرین کارڈ میں بھی پیش رفت ہو جائے گی. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے جو بھی کام ہوگا وہی ہوگا. کاروباری ذات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں ان کو آپ ان کی مدد آپ کو مل جائے گی. اگر آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بہت ویلکم کریں گے. فورن کرنسی میں آپ کو ایڈوانٹیجز ہوگا اور یہاں پہ دوسرے ملک کی رہنے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور سیر سپاٹا بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جو اسپاؤس ہوگا وہ فارن ڈگری ہولڈر اس دن کوئی آفر آ سکتی ہے جس سے آپ کسی کے ساتھ آپ وعدے وفا کر لیں گے جو فارنرز ہو گئے ہیں, فارن ڈگری ہولڈرز ہوگی. تو یہاں پہ مون اور جوپیٹر بہت اچھا ہے. یہاں پہ میاں بیوی آپس میں ٹریولنگ کرتے نظر آ, دونوں مل کے سفر کریں گے اور فل سفر جیسے کہتے ہیں لانگ ڈرائیو کرنا. لانگ ڈرائیو میں خوب انجوائے کریں گے کیونکہ یہاں پہ آپ کا بہت ہی اور ایک دوسرے کو راستے میں چوچلے بڑے کریں گے, ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اچھا یہاں کھانا کھاتے ہیں, یہاں چلتے ہیں, ادھر چلتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس. ایسے ہوتا ہے جیسے بالکل سچی محبتوں والی جو دل سے محبت ہوتی ہے اس دن میاں بیوی میں بھی یہ چلے گا. اگر آپ کی کوئی لو افیئر چل رہا ہے اور وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو آپ کا پارٹنر آپ کو ہر قسم کا سکھ دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کو نا کوئی پارٹنرشپ میں بھی آپ کو اٹھان مل جائے گی اور کوئی نہ کوئی غیر ملکی سفر بھی کرتے میاں بیوی سفر کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ کی امیگریشن ہو سکتی ہے, آپ کا ویزا لگ سکتا ہے. سفر بہت انجوائے کریں گے. فل سفر جو ہوتا ہے اس میں بندہ انجوائے کرتا ہے. راستے میں میٹھی چیزیں کھائیں گے, دودھ کی چیزیں کھائیں گے, مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہوئے جائیں گے. باہر کے دنیا میں بھی آپ کو بہت وارم ویلکم ملے گا, آنر ملے گا اور یہاں پہ میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی, بہت اچھی ہوگی. تو یہ اٹس بیسٹ ٹائم. جوپیٹر بیٹھا ہے, ہر کام کو آپ بڑے محنت سے جلدی کریں گے, کمپلیٹ کریں گے اور کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے اس دن. آپٹیمسٹک ہوں گے, نیگیٹو پہلو کی طرف بالکل نہیں جائیں گے, روشن پہلو کی طرف جائیں گے. لوگوں میں آپ کو جب آپ پبلک میں جاتے ہیں, مجمع میں جاتے ہیں, ماسز میں جاتے ہیں, ماسز میں لوگ جہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بہت ہی اٹھان مل جائے گی, بہت ہی فائدہ مل جائے گا, بہت ہی آپ کو عزت مل جائے گی. یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت زیادہ. اب آگے آ جائیں 28 29 اور 30 کو بھی میں نے ساتھ ہی کور کر رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ کا راہو مون کے ساتھ 8ویں گھر میں. پہلے ہم دیکھتے ہیں 8ویں کا 6ٹھے میں کیا کر رہا ہے کام. یہ دونوں ہی نیگیٹو گھر ہیں, 8واں اور 6ٹھا دونوں نیگیٹو گھر ہیں. اور یہاں پہ وینس ویسے ایگزالٹ بیٹھا ہے, اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ نے کوئی رسک نہیں لینا, کوئی کاروبار ایکسٹرا نہیں کرنا, کوئی نئی کمپنی کھولنے کی کوشش نہیں کرنی, کوئی آپ نے کوئی نیا پنگا نہیں لینا, کوئی جائیداد فروخت نہیں کرنا, کوئی پروجیکٹ کو کمرشلائز کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اس کا یہاں پہ لاسز میں اینڈ رزلٹس آپ کے حق میں نہیں ہوگا. لہٰذا پراپرٹی کو بالکل آپ نے نہیں چھیڑنا, کسی قسم کی اس کو کنورشن میں نہیں جانا. یہاں پہ آپ کی سپلٹ پرسنالٹی جسے کہتے ہیں نا, ہپوکریسی جسے کہتے ہیں, آپ کا مٹیریلسٹک انسٹنکٹ, بے لحاظے بد لحاظے جسے کہتے ہیں, وہاں پہ آپ کا چلے گا. خاص طور پہ یہاں پہ میں ان کو پریگننٹ خواتین کو میں بہت ہی وارن کر رہا ہوں کہ دیز ڈیز آر ناٹ گڈ فار لبرا. آپ لوگوں کے لیے مس کیریجز ابارشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ نے کوئی کڑھائی گوشت مسالے والی چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ کی بڑی آنت افیکٹ ہو سکتی ہے, آپ کے پائلز کا پرابلم ٹریگر کر سکتا ہے, اینل فشر کا پرابلم.
اور آپ کا کوئی نہ کوئی پرائیویٹ پارٹ پہ زخم بن سکتا ہے، کٹ لگ سکتا ہے کوئی نہ کوئی، تو یہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے غصہ بڑا آئے گا، آپ کو جس میں ٹریگر ہو کے جب کسی کے ساتھ آپ کریں گے نا تو آگے سے آپ کی نا ڈسگریس ہونے کے چانسز زیادہ، جس سے آپ ڈیگریڈیشن فیل کریں گے، کوئی قرضہ دار آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا، باہر جائیں تو ماسک لگا کے جائیے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ نے ہتھیار نہیں رکھنا، کوئی تیز شارپ تھنگس کے سے دور رکھنا، دھوئیں والی جگہ پہ بھی نہیں جانا، گٹر والی جگہ پہ نہیں جانا، فلشز والی جگہ پہ نہیں جانا آپ نے، تو وہ آپ کی ہیلتھ ایشو، خاص طور پر پریگننٹ خواتین کو آپ کو وہ ٹریگر کر سکتی ہے۔ گھر کا فریج خراب ہو جائے گا، آپ کے کھانا باسی ہو جائے گا، پروٹھا جل جائے گا، روٹی جل جائے گی، گھر میں دھواں ہی دھواں، گٹر بند ہو جائے گا، پانی پھیل جائے گا، بدبو پھیل جائے گی، تو اس قسم کی پریشانیاں آپ کو یہاں پہ ہوگا۔ کوئی کام ڈلے ہوں گے جس سے آپ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، کوئی وراثتی جائیداد ٹرانسفر ہوتے ہوتے رک سکتی ہے، کوئی ہڈن ویلتھ آتے آتے رک جائے گی، لیکن یہاں پہ آپ چلاکیاں تو پھر غصے میں آ کر لوگوں کا آپ برا حال کر لیں گے۔ یہاں آپ اپنے اسپاؤس کے پیسے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا الجھ گئیں گے، وہ کہیں گے اتنے پیسے آئے تھے تم نے اتنے دیے، یہ تو اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ اپنی والدہ کا، اپنی بڑی بہن کا یا اپنی بڑی بیٹی کا صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، اسپاؤس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا۔ تو یہ جو 3 دن ہے، راہو آپ کو دوڑائے گا، بھگائے گا، آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی کرائے گا، آپ کا پیٹ بھی خراب کرے گا، آپ کو گائنی کے ایشو بھی آئیں گے، پیریڈس بھی پین کے ساتھ، کمر درد بھی ہو سکتا ہے۔ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اور مکس دال کا صدقہ، ساتوں دالیں ملا کے کسی کو دیجیے گا، یہ تاکہ یہ 8ویں گھر کی نحوست آپ پہ نہ لگ سکے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ اسکارپین یہ ہفتہ آپ کا 23 جنوری سے 29 جنوری کے درمیان چوتھے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے گھر میں سیٹرن بھی ہے، مرکری بھی ہے، وینس بھی ہے، مون بھی ہے، اور سن بھی ہے، 4 کا کمبینیشن ہے، اور چوتھے کا لارڈ چوتھے میں۔ اٹس دا بیسٹ ٹائم فار یو، بیسٹ ٹائم، اس کو اویل کیجیے گا۔ یہ پورا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا، اپ ٹو یہ جو 20 فروری تک آپ کو یہ آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا، یہاں کے ایڈوانٹیجز لینے آپ کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے، ود سرٹن پریکاشنز، میں جو وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ چوتھے کا لارڈ چوتھے میں ہے، تو جب چوتھے کا لارڈ چوتھے میں ہوتا ہے تو والدہ کی طرف سے بہت مہربانی ہوتی ہے، بہت فائدہ پہنچتا ہے، آپ کا گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، پراسپیرٹی ہوگی، کوئی فیم میں اضافہ ہو جائے گا، جنرل ویلفیئر آپ کی بہت اچھی ہوگی، ایگریکلچر کراپ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایڈوانٹیجز ایسا ملے گا کہ بارش، وہ لوگ جو بارشوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی اچھی بارش ہو جائے گی، اور ان کو، اور فصل بہت اچھی ہوگی، بھینسوں کا بزنس میں اٹھان آ جائے گی، زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں میں اٹھان آ جائے گی، معدنیات کا بزنس کرنے والوں کو فائدہ ہو جائے گا، گرینز، آڑت، یہ جو بھی ہے سب وہ فائدہ ہوگا، ایگریکلچر میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، سوشل کنسلٹنٹ جو ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، جو لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، ان کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا، اور کوئی نئی گاڑی کالے رنگ کی خریدتے نظر آتے ہیں، کوئی پرانی گاڑی بیچ کے آپ کا نئی گاڑی، کوئی نئی ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کرتے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی ٹرانسپورٹ کے بزنس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، موریلٹی آپ کی بہت ہوگی، کوئی گھر کی رینوویشن بھی آپ کرتے ہوئے نظر بڑے آنیسٹلی اور سنسیئرلی ہو کے آپ کام کریں گے، ویدر تھوڑا سا فلکچویٹ کرے گا۔ اچھا ایک چیز رکھیے گا، سن سیٹرن، مون سیٹرن، یہ 2 چیزیں آپ کو، وہ لوگ جو ان کو شوگر کا پرابلم ہے، وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کا پرابلم، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، اپنی میڈیسن ٹائم پہ لیجیے گا، شوگر انکریز کر سکتی ہے، بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، تو اس کا خیال کیجیے گا، سستی کی بوری نہیں بننا، آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا، تھوڑا پیوش نہیں ہونا، گلومی نہیں ہونا، افریڈ آف فیلئر کی طرف نہیں جانا، ایسا لگے گا جیسے آپ لو اسٹیم پہ ہیں، انہیبیٹڈ ہو گئے ہیں، پیسیمسٹک ہو گئے، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، یہ ایک نیچرل آپ کے اوپر اثر آئے گا، لیکن روٹین میں یہ آپ کا کام چلتا جائے گا، فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں پہ سستی کا مظاہرہ کیا یا آپ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئے تو ساری کیتی کرائی کھینچ پہ جائے گی، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے گا، اپنے آپ کو اپنا بہت ہی، اپنے آپ کو کوئی یہاں پہ ٹریگر نہیں کرنا۔
2 روٹیاں کسی کو دے دیجیے گا دودھ کا، آپ پیکٹ کسی کو دے دیجیے گا، آپ یقین کریں کہ آپ کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اچھا یہاں پہ آپ کے بتا رہا ہوں فیلڈ فارم آرچرڈ کراپ مائنس ایکوزیشن آف لینڈ ریئل اسٹیٹ، ان سارے جو جس جگہ بیٹھا ہے نا اس کو وہاں پہ اپ گریڈیشن ملتی ہوئی نظر آئی، یہاں پہ آپ پراپرٹی میں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی، تو اس لیے کوشش کیجیے گا یہ 2 دن فائدہ اٹھائیے گا 22 اور 23۔ لبرا اسکارپین آگے چلتے ہیں 24 25، 5ویں کا لارڈ چھٹے میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ مون پائسز میں ہے، تو بچوں کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہے گا، بچوں کے ساتھ کوئی ہلا گلا مستی ہے، انڈور سپورٹس پکنک یہ کوئی اس قسم کا بھی کام چلے گا، اور کوئی نہ کوئی دوستوں کی مدد کریں گے، دوست کو نوکری دلوانے کی کوشش کریں گے، دوستوں کا استعمال کر کے اپنا کام نکلوائیں گے، یا دوست آپ کو نوکری دلانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، تو یہاں پہ آپ دوست آپ کو بہت خیال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایجوکیشن میں بہت اچھا ہوگا، کوئی لاٹری سٹا جوا میں پیسہ آپ کو بہت اچھا آ جائے گا، فیم میں اضافہ ہو جائے گا، کسی شام کو کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگی جہاں پہ ڈانسز، مہندی کے فنکشن، یا ڈھول کے آگے تھاپ پہ ڈانس کر رہے ہوں گے، جیسے دولہے کے آگے لوگ ناچ رہے تھے تو بڑے خشوع سے ڈانس ہو رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ وینس آ جائے گا 27 کو، تو ایگزالٹ ہوگا، تو 5واں گھر آپ کو اتنا کچھ دے گا اس مہینے کے یو کانٹ امیجن، ادھر سے 5واں ادھر سے چوتھا گھر، تو یہ آپ کے یہ جو مہینہ جا رہا ہے 20 جنوری سے 20 مارچ کے درمیان آپ کو اتنا کچھ اللہ نے نواز دینا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اسکارپین یہاں پہ غصہ نہیں کرنا، کرڈ نہیں ہونا، اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، فائدہ رکھیے گا، آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ 26 27 جوپیٹر اور مون چھٹے گھر میں، اور چھٹے کا لارڈ 8ویں میں، یہ تھوڑا سا کمبینیشن ایسا جو بندے کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے، تو چھٹے اور 8ویں کا جو کمبینیشن ہے وہ دونوں تو کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، یہاں پہ آپ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پہ جو جو خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں نا، دے شوڈ بی کیئرفل، ان کے لیے سخت ٹائم ہے، ایسا کوئی غلطی نہ کریے جس سے آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے، یا کوئی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ جائے، یہاں پہ آپ نے کسی لیگل ایشو میں کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ اچھا یہ تو ہو گیا پریکاشنز، لیکن یہاں پہ کیا ایڈوانٹیج ہوں گے، یا مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ اپنے کاموں کے سلسلے میں ٹریولنگ کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ کا اگر گورنمنٹ ملازم ہے تو ٹور پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں، اور یہاں پہ ٹور کو بہت انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ سبارڈینیٹس بھی ہو سکتے ہیں، یا انکل آنٹ کے ساتھ بھی ٹور کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو دوسری جگہ پہ جا کے آپ کو ایڈوانٹیجز ملتا آ رہا ہے۔ چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے آپ کے موڈ سوئنگ بہت دیالو قسم کے ہوں گے، ہیومینٹی پہ کام کریں گے، اور اپنے متحدوں کا بہت خیال کرتے نظر آ رہے ہیں، اپنے لوئر سٹاف کو بہت ساتھ لے کے چلتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ کی پوسٹنگ کوئی بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور کوئی کہہ لیں کہ کوئی پروموشن یا کوئی باس آپ کے ساتھ بہت مہربان ہوگا۔ کرول ایکشن اگر آپ کے خلاف ہوا ہے یا کوئی ٹرانسفر ہوئی تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ یہاں پہ وہ لوگ جو CSS کا ایگزام دے رہے ہیں، اسکارپین دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، دس از دا بیسٹ ٹائم فار یو، مارچ کا یہ فروری کا مہینہ آپ کو بس تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجیے گا، آپ کے پیپر اتنے اچھے ہوں گے یو کانٹ امیجن، اور یہ 2 دن آپ کو بہت ہی کچھ ملنے کو جا رہا ہے، بٹ یو شوڈ بی کیئرفل ان 28 29 30، یہ 3 دن آپ کا مون آپ کا راہو کے ساتھ ہے اور 7ویں گھر میں ہے، تو پریکاشنز پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں اور 5ویں کا کمبینیشن کیا ہے، 7ویں کا لارڈ اٹھا اور 5ویں میں چلا گیا، تو دوستوں کے ساتھ موج مستیاں رہیں گی، لو میرج کے چانسز نظر آتے ہیں، اور آپ اپنے نا آپ کا جو پارٹنر ہوگا نا وہ تھوڑا سا بہت زیادہ کیا اوپن مائنڈ ہوگا، جس سے آپ کو غصہ آئے گا، اس پہ کبھی شک نہ کیجیے گا، یہ 2-3 دن آپ اس پہ شک کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کہیں گپا مار رہا ہے، یہ کہنا ایسی صورتحال نہیں ہوگی، تو اس سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، اور اس پہ یہ کبھی نہ کیجیے گا کہ تم یہ کر رہے ہیں، اور آپ کا پارٹنر ذرا تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہوگا، مستی اور ٹھنڈر پن اس میں زیادہ ہوگا،
تو اس کو جینے دیجیے گا، خود بھی جینے دیجیے گا. یہاں پہ ایسی مائیں جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں اور اولاد کو ترقیاں کرتے دیکھنا چاہتی ہیں، وہ بہت ہی ایکٹیو ہوگی، بہت ہی آپ کرنے گے. انٹرنیشنل ٹریڈ میں شراکت داری آپ کو کوئی مل جائے گی اور پیسے آتے ہوئے نظر آتے، پبلک فگر بننے کے چانسز بھی آپ کو یہاں پہ نظر آتے. تو یہاں پہ ایک سڈن گین جسے کہتے ہیں نا اسکارپین، وہ آپ کا 5ویں کا اور 6 کا کمبینیشن جو آپ کا ہے، اس 7ویں اور 5ویں کا کمبینیشن. بٹ صورتحال یہ ہوگی کہ آپ وہ جو پازیٹیونیس ہے وہ ہوگی، وہ ایک دم اٹھ جائے گی. بٹ آپ نے جو کیئرفل ہونا ہے، پریگننٹ خواتین کیئرفل، میدا خراب ہوگا، چٹپٹے مسالے خراب کریں گے جس سے آپ کی پریگننسی افیکٹ ہوگی، آپ کو گائنوکالوجسٹ کے پاس جانا پڑ جائے گا، آپ کو مس کیریجز کے چانسز بن سکتے ہیں. بھاگ دوڑ نہیں کرنی، صوفے نہیں کھینچنے، بالٹیاں پانی کی نہیں اٹھانی، تپڑیاں نہیں مارنی، سیڑھیاں نہیں چڑھنی. چپ کر کے کوئی بولتا ہے بولنے دے، کوئی ادھر سے ادھر. آپ نے جا کے آرام سے کمرے سے باہر نہیں نکلنا اور سکون کرنا. سکون.com بالکل کانوں میں نہ روئی ڈال دیجیے گا، کوئی بولتا ہے بولنے دو، کیونکہ یہ پوزیشن آپ کی کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے. جنرل اسکارپین میدا خراب رہے گا، آپ کے تیزابیت بڑھے گی، آپ کو یہ کریں گے. یہاں پہ میاں بیوی میں تھوڑی سی کرٹنیس آتی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، ایک دوسرے پہ لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ، جس سے ماحول کافی بگڑا ہوگا. آپ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے دور دور اور کھنچ کے رہیں گے. کوشش کیجیے گا آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کرٹ نہیں ہونا. اور بزنس میں آپ بہت تیز ہوں گے، ٹریڈ میں آپ 2 نمبری کر کے اپنے بزنس کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں. ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ، راہو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، مشقت کراتا ہے. تو مینٹلی پریپیئر کیجیے گا کہ یہاں آپ کو وہاں پہ فٹیکیں پڑیں گی، آپ کو فزیکل، آپ کو شام کو جسم درد کرے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، پیٹ میں درد، کمر میں درد، اور شام کو نیند بڑی اچھے طریقے سے پھر آپ کو آئے گی. آپ کا دل کرے گا کوئی دبا دے، کوئی کہنے آپ مساج کر دیں، یا آپ پین کلر کھائیں گے جس سے آپ کا سکون ملے گا. کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، اپنا غصہ نہیں کرنا، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار نہیں ہونا. اسپرچولی بھی آپ تھوڑا سا ٹریگر کریں گے، اور آپ ہپوکریسی میں نہیں جانا، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ. انتقامی کارروائیوں سے پرہیز کرنا، اور بد دعا نہیں کسی کو دینی، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور دن اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا نا تو ماں کو بہت پرابلم آئے گا، اس لیے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، کیونکہ گائنی کے ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. اپنا شوگر لیول، اپنے کڈنی کا، اپنے معدے کا بہت خیال کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.